وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیر من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 65 اور 66 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے پختہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرو گے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے پھر گئے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی انہوں نے خلاف ورزی کی۔ بنی اسرائیل کی خلاف ورزیوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے غضب کے نزول کے واقعات متعدد ہیں، جن میں سے ایک واقعہ ہفتے کے دن اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہود کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا، جس کو سبت کہا جاتا ہے۔ سبت 7 کو کہتے ہیں، اور ہفتے کے دنوں میں سے ہفتے سیٹرڈے یوم السبت بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن قرار پایا اور مقدس دن قرار پایا۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ اس دن صرف اور صرف اللہ کی بندگی بجا لانی ہے، کوئی کام کاج، کوئی زراعت، کوئی صنعت، کوئی کھیتی باڑی، کوئی دیگر معاملات سر انجام نہیں دینے، اور اگر وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب واقع ہوگا۔ تورات کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل کو سبت کے دن اللہ کی عبادت کا حکم تھا، اور خلاف ورزی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور قتل کی وعید سنائی گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ واقعہ سبت کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک عرصہ سے ایلا شہر کے اندر آباد تھی۔ یہ 973 قبل مسیح سے لے کر 1310 قبل مسیح کے درمیان کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل فلسطین کے جنوب میں اور عرب کی عین شمالی سرحد پر مقام ایلا میں واقع تھے۔ موجودہ جغرافیہ کے اعتبار سے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے، جو خلیج کی ایک بندرگاہ کے نام سے معروف ہے۔ بنی اسرائیل جس وقت مقام ایلا پہ قیام پذیر تھے، یہ جگہ مدینہ اور شام کے درمیان ساحل سمندر پہ واقع تھی۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کے حضور رجوع کرے، اور ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس اور عبادت کا دن تھا۔ جس مقام پہ بنی اسرائیل آباد تھی، اس مقام پر سال کے اندر ایک مہینے میں اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ پانی نظر آنا مشکل لگتا تھا، اور روٹین کے اندر سوائے ہفتے کی مچھلیاں کم نظر آتی تھی۔ بنی اسرائیل نے بہانے سے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جمعہ کے دن دریا کے کنارے گڑھے بنا دیے، اور ہفتے کے دن ان گڑھوں سے آگے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دی تاکہ مچھلیاں آ کے وہاں قید ہو جائے، اور اتوار کے دن جا کے وہ مچھلیوں کو آسانی سے شکار کر لیتے، اور جب اتوار کا دن آتا تو بنی اسرائیل آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ بنی اسرائیل کو ایسے عمل سے روکا گیا اور ان کو ہفتے کی تعظیم کرنے کا اور عبادت کرنے کا کہا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کو حیلے سے تعبیر کیا اور کہا کہ ہم تو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے، حالانکہ ہفتے والے دن ان کا نالیوں کی طرف رستے بنانا یہ شکار کرنا ہی تھا، اور یہی ان کا حد سے تجاوز کرنا تھا، جس کا قرآن پاک نے ذکر کیا۔ حد سے بڑھنے والوں کو جب لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے اور الٹا جواب دینے لگے، ہم عرصہ دراز سے یہی کام کر رہے ہیں اور ہماری روزی میں اضافہ ہو رہا ہے، مچھلیاں اور زیادہ آ رہی ہیں، اگر اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا تو پھر مچھلیاں زیادہ نہ ہوتی، ہماری روزی کم ہو جاتی، اگر ہمارا رزق بڑھ رہا ہے تو یقیناً یہ اللہ کو منظور ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آج کا دنیا دار بھی اسی زوم کے اندر ہے کہ میری روزی بڑھ رہی ہے، میری نعمتیں بڑھ رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں میں ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی نعمتیں کیوں نازل کرتا اور مجھ کو نماز سے کیوں نوازتا؟ یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقرب ہوں کہ وہ مجھے اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ بنی اسرائیل بھی انہی باتوں سے اپنے دلوں کو تسلی دیتے، اور 40 یا 70 سال کا عرصہ گزر گیا، لوگ ان کو سمجھاتے رہے لیکن وہ باز نہ آئے، اور تقریباً 70,000 افراد اس جرم کے اندر شریک ہو گئے۔ 12,000 افراد وہ تھے جو ان کو سمجھاتے رہے اور ان کو باز رکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی حد سے تجاوز کرنے والے اور اللہ کے حکم پہ عمل کرنے والے برابر ہو جائے، لہٰذا ہمارے اور تمہارے درمیان شہر میں دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ یہ 12,000 افراد نے اپنے اور ان کے مابین ایک دیوار کھڑی کر دی، اور اس طرح یہ عرصہ دراز گزر گیا، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے۔ داؤد علیہ السلام نے ان کو سمجھایا
لیکن بنی اسرائیل مال اکٹھا کرنے کی حرص میں اس قدر حد سے بڑھ چکے تھے کہ ان کے اوپر نصیحت بے سود تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بالآخر اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 65 کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب کے بعد وہ بندر اور سور کی شکل اختیار کر گئے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور بے شک ضرور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے والے دن اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، تم بے شک ضرور جانتے ہو، یہ خطاب کن کو ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ خطاب نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے یہود کو ہے جو سب کچھ جانتے تھے۔ لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا ہے، علمتم فعل ماضی ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور اور معروف اور مسلم ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جن لوگوں نے اللہ کی حدوں سے تجاوز کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا تھا۔ گویا پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرو اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اعتدوا جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی، اللہ کی حد سے بڑھے۔ اللہ کی حد یہ تھی کہ ہفتے والے دن تم اللہ کی عبادت کرو گے، انہوں نے عبادت کرنے کی بجائے روزی روٹی کی فکر کی اور ہیلے اور بہانے کے ذریعے مال اکٹھا کرنے کے لیے کوشش کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے غضبناک ہو کے تمہیں کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل پہ عذاب آیا اور وہ دھتکارے ہوئے بندر بن گئے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا اور بنی اسرائیل کے عمر رسیدہ افراد کو خنزیر بنا دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ بندر اور خنزیر بننے والے صورتاً بندر اور خنزیر بن گئے تھے یا مانوی طور پہ خنزیر اور بندر بنے تھے؟ جواب یہ ہے کہ اس بارے اہل علم کا اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صورتاً تو وہ انسان ہی تھے لیکن ان کی حرکات اور سکنات وہ بندر اور سور جیسی ہو گئی تھی، اور جمہور کا قول یہ ہے کہ حقیقتاً اور صورتاً ان کی شکل بدل گئی تھی اور وہ بندر اور خنزیر کی شکل میں ہو گئے تھے اور 3 دن تک وہ زندہ رہے، اس کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی۔ سوال یہ ہے کیا ان لوگوں کی نسل آگے چلی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندر اور خنزیر یہ انسان کی مسخ شدہ نسل ہے۔ جواب یہ ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جب اللہ رب العالمین کسی قوم پہ عذاب نازل فرماتا ہے اور ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو ان کی نسل آگے نہیں چلتی اور وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ سے انسانوں کو اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے بنی اسرائیلیوں اور یہودیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بڑوں نے جب زیادتی کی تو بندر اور سور بن گئے، اب تم حد سے زیادتی کر رہے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو، سچ اور جھوٹ کو اکٹھا کر رہے ہو، اپنی طرف سے احکامات بنا کے کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حد سے تجاوز کر رہے ہو، ان کے اوپر بھی عذاب آیا، تمہارے اوپر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے، لہٰذا تم توبہ اور استغفار کرو اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ اور انسان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کا دن ہے۔ اس دن کو اسی انداز سے سیلیبریٹ کیا جائے جس انداز سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جمعے والے دن اپنی مصروفیات عبادت کے لیے زیادہ رکھی جائے، یہ ایمان والوں کو پیغام ہے، ورنہ ہم بھی حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے صرف ایک دن مچھلیاں اوپر تیرتی تھی جن کو پکڑنا آسان تھا، باقی دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی تھی، تو بنی اسرائیل کو اس دن مچھلیوں کے پکڑنے سے کیوں روکا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ کشش رکھی ہے کہ دنیا انسان کو اپنے طرف مائل کرے، مال و دولت کے اندر، جائیداد و اسباب کے اندر، عہدے اور مناصب اور مراتب کے اندر یہ کشش رکھی گئی ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور انسان جب ان کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے۔ یہ دنیا کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے اور یہی انسان کی آزمائش ہے۔ ایک طرف حکم ربانی ہے، دوسری طرف دنیا کی رنگ رگینی ہے۔
یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے لیے آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ پیدا کیا ہے، اور جو چیز انسان کی آزمائش کا باعث ہے اس کو دلکش اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے تاکہ انسان کو جانا اور پرکھا جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ ہیلا کیا تھا کہ جمعے والے دن گڑھے کھودے اور ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑی، تو ہیلا کیا تھا، کیا ہیلا کرنا حرام ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہیلے کا شرعی حکم بیان کرنے سے قبل ضروری ہے کہ ہیلا کی تعریف کی جائے اور اس کی اقسام کو بیان کیا جائے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ کسی خفیہ طریقے سے اپنے مقصود اور مطلوب کو حاصل کر لینا یہ ہیلا ہے۔ ہیلا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کے حوالے سے اہل علم کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض علماء نے سرے سے ہی ہیلے کا انکار کیا ہے اور اس کو ناجائز سمجھا ہے، تاہم جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جائز مقاصد کی تکمیل کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے۔ لہٰذا علماء نے ان ساری صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 مختلف احکام بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے اللہ کے حق کو ضائع کیا جائے یا بندوں کے حق کو ضائع کیا جائے، سود، رشوت وغیرہ، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا جائے یا حرام کو حلال ٹھہرایا جائے۔ ان سب صورتوں کے اندر ہیلا کرنا حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہیلے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، یا ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے ہیلے کے سوا کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو ہیلا کرنا نہ صرف مستحب ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو واجب بھی لکھا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جائز ذریعے سے کسی نقصان سے بچا جا سکے، اس کے لیے ہیلا کرنا جائز ہے، مستحب ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ مستحب عمل کو ترک کرنے کے لیے ہیلا تلاش کیا جائے، ایسا ہیلا کرنا مکروہ ہے۔ جہاں تک ہیلے کے جواز کی بات ہے، قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنے ہاتھ میں تنکوں والا جھاڑو لے کر اپنی بیوی کو ماریے اور اپنی قسم نہ توڑیے۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی کسی بیوی سے ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جناب ایوب علیہ السلام جب تندرست ہو گئے، اب وہ بیوی خدمت گزار تھی اور اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے یہ ہیلا بیان کیا گیا کہ ایک جھاڑو لیجئے جس میں 100 تنکے ہوں، وہ 100 تنکے اپنی بیوی کو ماریے تاکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے اس طرح کیا اور اس ہیلے کے ذریعے وہ اپنی قسم پوری کرنے والے ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ اگر میں اپنے بھائی سے بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قسم پوری کرنے کے لیے اسے یہ بتایا کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دے دو، اور جب وہ بائن ہو جائے تو اپنے بھائی سے بات کر لو اور اس کے بعد اپنی بیوی سے نکاح کر لو تاکہ تمہاری اہلیہ بھی بچ جائے اور تم اپنے بھائی سے بات بھی کر سکو۔ اس طرح ہیلے سے ان کی بات پوری ہو گئی۔ تاہم ہیلے کا مقاصد اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا اور اپنے جائز مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص بری نیت کے ساتھ اپنے غلط مفادات کی تکمیل کے لیے ہیلا کرتا ہے تو یہ نہ صرف مکروہ ہے بلکہ بعض صورتوں میں حرام کے درجے میں جا گرتا ہے۔ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات اس جگہ پہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جن عبادات کا حکم دیا ہے، ان عبادات کا وقت مقرر کیا ہے، ان اوقات کے اندر ان عبادات کو بجا لانے سے انسان کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب انسان ان اوقات کے اندر عبادت سے محروم رہتا ہے بلکہ اپنی توانائیاں کسی اور کاموں میں مشغول کر دیتا ہے، دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت کے لیے، اپنے خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، تو انسان کو بھی مسخ کر دیا جاتا ہے۔ اب ظاہراً شکل و صورت تو خوبصورت بھی ہے، انسانوں جیسی بھی ہے، حواس اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ شخص دانا بینا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ شخص مسخ ہو چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم و عرفان کی جو استعداد تھی اس سے لے لی ہے اور وہ بندہ مسخ ہو گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کریم نے اس کے اوپر جو ذمہ داری عائد کی ہے اس کو راضی خوشی بجا لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، اس کے فرائض پہ، تعلیمات پہ دل و جان سے عمل کرے اور راضی خوشی عمل کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ساری توانائیاں، مال و دولت اسی لیے دیا ہے کہ اس کے احکامات پہ عمل کیا جائے۔ اور انسان اگر اس رستے سے ڈائیورٹ کرتا ہے اور کسی اور رستے کو اختیار کرتا ہے، مال و متاع کے لیے، خواہشات نفس کے لیے، شہوت کے لیے، لذت کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کرتا ہے، مال و دولت کو خرچ کرتا ہے، وقت کو ضائع کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں علم و عرفان، معرفت اور اپنا قرب جو رکھا ہے اس نعمتوں سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی انسان کا مسخ ہے
کہ انسان جو درجے پانے کے لیے دنیا میں آیا تھا وہ درجات نہیں پا سکا، وہ علم و معرفت نہیں پا سکا، وہ درجات کی بلندی نہیں پا سکا۔ دنیا میں تو بڑا نام ہو گیا، مال عہدہ منصب بھی مل گیا، دنیا کے اندر بظاہر تو چلاک ہوشیار دانا بینا لوگوں میں شمار ہو گیا، لیکن عبادت کی لذت سے محروم رہا، علم و عرفان سے محروم رہا، اللہ کا قرب پانے سے محروم رہا۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ انسان دنیا کما لے، کمال یہ ہے کہ ان توانائیوں کے ذریعے اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جو عبادتیں لازم کی ہیں ان کا وقت مقرر کیا ہے، یقیناً اس کے اندر بے شمار فوائد اور حکمتیں ہیں۔ انسان اگر ان عبادات اور تعلیمات اور حکامات کو ان کی روح کے مطابق بجا لائے، یقیناً وہ فوائد اسی لیے ہیں، ورنہ ارشاد فرمایا فَجَعَلْ لَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بنی اسرائیلیوں کے سور اور بندر بننے کو اللہ رب العالمین نے پہلوں پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور متقین کے لیے نصیحت بنا دیا۔ ہر ایک کے لیے عبرت ہے۔ اللہ کے حکم کی جب خلاف ورزی کی جائے اللہ کا عذاب آتا ہے، خواہ وہ سوری آئے خواہ وہ مانوی آئے۔ سوری یہ ہے حقیقتاً آئے، انسان کو نظر آئے، اور مانوی طور پر یہ ہے کہ ظاہراً تو انسان کو یہی لگے کہ عذاب نہیں آیا، لیکن اس سے استعداد چھین لی جائے، اس سے علم و عرفان چھین لیا جائے، اور اس سے اللہ کے قرب کا شوق چھین لیا جائے، عبادت کا ذوق لے لیا جائے، عبادت کی لذت سے محروم ہو جائے، شہوت پرستی میں مشغول ہو جائے، دنیا کی محبت اس کے سینے میں ڈال دی جائے، برائی کی لذت آنا شروع ہو جائے، نیکی سے دل چرانا شروع ہو جائے۔ اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے، مسخ وہ ہو چکا ہے، عبرت وہ بن چکا ہے۔ اب انسان کو چاہیے اللہ کے حضور توبہ کرے۔ انسان کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے کسی حکمت اور مصلحت کے تحت عطا فرمایا ہے۔ تمام انسانوں کی تمام صلاحیتیں ایک جیسی نہیں، کسی کو عقل سے نوازا، کسی کو شعور کی بلندیوں سے نوازا، کسی کو بصیرت اور حکمت سے نوازا ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ دنیا کمائیں اور کھا پی کے چلے جائیں، اس کا کچھ مطلوب ہے۔ اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں، سوال بھی بڑے کرنے ہیں۔ ہماری یہ کامیابی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر بڑے مکان عہدے منصب لے آئیں، کمال یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے بن جائے، اللہ کے احکامات پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہم بھی لوگوں کے لیے عبرت بن جائیں گے۔ جب ہمارے پاس مال و دولت کے انبار اور خزانے ہوں گے لیکن ہم ان سے نفع نہ اٹھا سکتے ہوں گے، اور وہ ہمارے لیے عبرت بن جائے گا کہ یہ ہے مال و متاع جس کے لیے تو نے عبادت کو قربان کیا، جس کے لیے تو نے اپنی سوچ اور توانائی اور صلاحیتوں کو قربان کیا۔ اب اپنے مال و متاع سے مستفید ہو کے تو دکھا۔ لیکن انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب من و من مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی توانائیاں ہیں اتنا ہی بڑا سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صلاحیتوں سے نوازا ہے، یہ صلاحیتیں اس کے علم و عرفان کو پانے کے لیے ہیں، اس کی معرفت کا جام پینے کے لیے ہے۔ باری تعالیٰ ہمیں اپنے صالحین بندوں جیسی صفات اور اعمال عطا فرمائے اور مقصود زندگی پانے کی توفیق عطا فرمائے، مفلحین اور فائزین میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ